آج کا دن جو ہے خداوند یسوع مسیح کا مصروف دن گزرا۔ کل ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے ہیکل کے بارے میں بات چیت کی اور صفائی کی، کوڑا پکڑا، اور پھر رات کو خداوند یسوع مسیح بیتنیہ چلا گیا۔ بیتنیہ جو ہے وہ یروشلم سے بہت نزدیک ہے، 2.5-3 کلومیٹر یا 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو خداوند یسوع مسیح کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، اور یہودی چاہتے تھے کہ اس کو پکڑ کر ہم مار دیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ عید میں جتنے لوگ آئے تھے وہ یسوع کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، لازر کو بھی، 4 دن کا جو مردہ زندہ کیا۔ ان کے لیے یہ بڑے اچنبے کی بات تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم پکڑ لیں گے اس کو، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ اس کے گھر جا کر رہتا تھا، لازر کے گھر۔ شمعون کوڑی کو بھی یسوع نے شفا دی تھی۔ تاہم یہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے، جب ان کا موقع آئے گا تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، ان کی رشتہ داری کیا تھی اور کس طرح سے۔ آج ہم صرف اسپیسیفکلی ان باتوں پر غور کریں گے، غور تو نہیں، ہم طائرانہ نظر ڈالیں گے کہ تھوڑے سے وقت میں ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح بیتنیہ گیا، رات وہاں پر گزاری، اور وہاں پر جو گھر تھا وہ تقریباً ہیکل سے اونچی جگہ پر تھا، اس لیے وہ محفوظ جگہ تھی۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بائبل میں یہ مرقوم نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قیافے ہے، قیاس آرائیاں ہیں کہ یوں ہوگا، یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا۔ تاہم بائبل مقدس اس بارے میں خاموش ہے، روایات ہیں، علماء کی باتیں ہیں۔ یسوع مسیح صبح آیا، بھوک لگی تھی، تو ایک انجیر کے درخت کو دیکھا، پتوں سے ہرا بھرا ہے، بڑے خوب پتے ہیں اس میں۔ یسوع مسیح اس کے نزدیک آیا، اس کے اندر پھل نہیں تھے، اور یسوع مسیح نے اس درخت پر لعنت کی، آئندہ تجھ پر کبھی پھل نہ لگے۔ وہ اناجیل بتاتی ہیں کہ اسی دم سوکھ گیا، یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک دم مرجھا جاتا ہے۔ تاہم مقدس مرکز بیان کرتا ہے کہ اس کا انجیر کا ابھی پھل نہیں تھا، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ پھل جو لگتا تھا وہ مئی کے مہینے میں لگتا تھا، لیکن مارچ کے مہینے میں اس میں پھول لگتے تھے۔ ہمارے اس ایریے میں ایک درخت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توت یا شہتوت، آج کل بازار میں آیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اگر کسی کا کوئی تجربہ ہوا ہو تو جب خزاں آتی ہے تو اس کے پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں، بعض شہتوت پر ایک پتا بھی نہیں ہوتا، بالکل یوں لگتا ہے جیسے سوکھ گیا۔ لیکن جب موسم آتا ہے تو اس کو پتے نکلنے کی بجائے پہلے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھل بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پتے نکلتے ہیں۔ انجیر کی بھی بالکل یہی حالت ہوتی ہے، انجیر کو پہلے پھل آتے ہیں، پھر پتے نکلتے ہیں۔ جس پر بہت زیادہ پتے ہوں تو لگتا ہے کہ یہ پتا یعنی پھل سے لدا ہوا ہوگا۔ دوسری توجہ اس کی یہ بھی ہے
کہ وہ جو چھوٹے پھل پہلے لگتے ہیں جو پھول کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کو پھول نہیں سمجھتے، وہ انجیر کی شکل کے ہی ہوتے ہیں، وہ جھڑ جاتے ہیں پھر نئے انجیر نکلتے ہیں۔ تو تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ اس علاقے میں چونکہ انجیر بہت بہتات سے ہوتا تھا، تو جو غریب لوگ تھے وہ ان چھوٹے پھلوں کو لے کر کھا لیتے تھے، گزارا کر لیتے، ہوتے وہ کڑوے تھے لیکن بھوک مٹانے کے لیے وہ کھایا جا سکتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے بھی وہاں پر اس میں دیکھا تو پھل نہیں تھے۔ یہ واحد معجزہ ہے جس میں یسوع نے لعنت کی ہے۔ یسوع نے کیا کیا؟ لعنت کی ہے۔ معجزہ کیسے آئی؟ درخت سوکھ گیا ہے، کہنے سے ایک دم سے سوکھ گیا کہ کبھی پھل نہ لگے۔ تاہم اس کی بہت ساری توضیحات پیش کی جاتی ہیں کہ یہ جو درخت ہے، ہرا بھرا درخت ہے، وہ بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کی اس وقت کی تصویر ہے، کیونکہ آگے چل کر جو یسوع مسیح نے جو کچھ کہا ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ جو بات چیت ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، براہ راست اس کا تعلق قوم کے افعال کردار رفتار سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس درخت پر لعنت کی، درخت سوکھ گیا، اور یہ یہودی قوم کی تمثیل ہے جو دیکھنے میں ہرے بھرے ہیں، بڑے اچھی طرح سے وہ عبادت کرتے تھے، دایکی دیتے تھے، قوانین پر عمل کرتے تھے، لیکن روحانی اعتبار سے خالی تھے۔ بعین ہی اس درخت کی طرح جو دیکھنے میں ہرا بھرا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اس میں بنیادی پھل نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پھل لگتا ہے جو کھایا جاتا ہے۔ بنیادی پھل ہی، کیونکہ یہ چھوٹا پھل جو لگتا تھا یہ بنیادی پھل ہوتا تھا، یہ لگتا تھا تو بڑا پھل بھی لگتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا کہ اس میں بنیادی پھل ہی نہیں ہے، تو وہ عام بندہ بھی، ایک جو آج کل بھی جو نباتات کا علم جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس درخت میں پھول نہیں آئیں گے پھل نہیں لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی قوم ان پھولوں سے ہی آری ہے، جو بنیادی پھل جو آگے جا کر جس سے پھل بنے گا وہ ہے نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس لیے اس کو لعنت کی۔ بہت سارے لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لعنت کی ہے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک علامت ہے، علامتی طور پر یسوع مسیح نے یہ لعنت کی ہے اور علامتی طور پر دکھایا بھی ہے۔ یہ اس درخت کا خالی پن فقیوں، فریسیوں اور قوم کے لیڈروں کے خالی پن کی بھی تمثیل ہے، کہ یہ درخت دیکھنے میں ہرا بھرا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بے فائدہ ہے۔ اس درخت پر لعنت کرنا اور بے پھل ہونا ہمارے لیے بھی یہ سوال چھوڑتا ہے کہ ہم بھی کہیں ان فقیوں فریسیوں کی طرح ہرے بھرے، دیکھنے میں ہرے بھرے ہوں لیکن جو پھل مسیح چاہتا ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ وہ درخت ایسا جلد سوکھ گیا، یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی، ایمان سے تم ان سے بھی بڑے بڑے کام دیکھو۔ ایمان سے پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ کر جا کر سمندر پہ جا پڑ تو وہ جا پڑے گا۔ گویا خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بھی، ایمانداروں کو بھی، شاگردوں کو بھی یہ بتایا ہے کس طور سے تم پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ کر جا کر سمندر میں جا پڑ تو ایسا ہی ہوگا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب کچھ تم کو ملے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے غیر مشروط طور پر دعا کے بارے میں موضوع بنایا، اور
پوری تعلیم کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم چاہیں خدا سے مانگ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، ایسا بھی بالکل نہیں ہے. جو کچھ دعا میں ایمان سے مانگو، جو ایمان کی کسوٹی پر پورا اترے گا وہی ہمیں ملے گا. یہ ساری باتیں ہو گئی، ابھی صبح صبح ہی ہے. کے بعد یسوع مسیح آگے چلتے ہیں اور پھر خداوند یسوع مسیح کے اختیار پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے کس اختیار سے کرتا ہے. اب اختیار پر سوال کیوں اٹھایا انہوں نے؟ یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی ہے. اور یاد رکھیں کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اختیار طلب کرتے ہیں. سیمنری کتوں کیتی ہے، آرڈینیشن کتوں ہو آئے، کیڑے بشپ نے تیرے تے ہاتھ رکھا ہے، یہ سند کتنے ہے؟ یسوع مسیح سے بھی وہ اختیار پوچھ رہے کہ تینوں اختیار کنے دیتا، تینوں ہاتھ کے میں لایا؟ انہوں نے جو ہیکل کی صفائی کر دی ہے، تو جو معجزے دکھا رہا ہے، تو جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کیونکہ خاص طور پر جو اس سارے عمل میں جو ہے لازر کا زندہ کیا جانا جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے پرسوں سے دیکھا ہوگا کہ لازر کا زندہ کیا جانا ہر ایک واز میں ہمیں سننے کو ملتا ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. فقیہ و فریسیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی یسوع نے بھی مار دو تو لازر نے بھی مار دیو، دونوں کا کنڈا کٹ دیو، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے. تہاڈے کول بڑے ککھ نہیں، آپ سے کچھ بن نہیں پڑتا. اب یسوع سے وہ ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں، کس اختیار سے تو یہ کر رہے ہیں؟ کون اختیار کس نے تجھے دیا؟ تو یسوع مسیح نے بھی پھر کہا اچھا میں تمہیں جواب دیتا ہوں. یہ بتائیں یوحنا آسمان والوں سی کہ زمین والوں سی؟ یوحنا کول سند آسمان دی سی یا زمین دی سی؟ یوحنا کول سند جیڑی سی خدا والوں سی یا سنہیڈرن والوں سی؟ سنہیڈرن جیڑی یہودیاں دی وڈی عدالت سی جدے وچ 72 یا 70 علماء سن جڑے ہر گل دا فیصلہ کرتے. اگلی جمعے نو اسی یہ بھی ویکھاں گے بھی وہ 70 علماء دا کی کردار سی. اختیار جو تھا وہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یسوع نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ. یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے یا زمین کی طرف سے؟ ہنس گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو یہ کہیں گے تو یسوع کو ہم پھسالیں گے، پکڑیں گے اور جا کر مار دیں گے یا اس پر مقدمہ چلائیں گے، جو بھی اگلا پرازہ تھا. یہاں پر وہ پھنس گئے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ یوحنا نے تو اسی مسیحا کی منادی کی ہے. یوحنا نے اسی مسیحا کو انڈیکیٹ کیا ہے، اسی کے آگے چلنے والا ہے، پیشرو ہے اس کا. اگر ہم نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ لوگ کی بٹے مارن گے، کیونکہ لوگ اس کے پیرو تھے. تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو پہلے یوحنا کے شاگرد تھے. جب وہ لاجواب ہو گئے تو پھر یسوع مسیح نے تمثیل کہی، 2 بیٹوں کی تمثیل. یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص کے 2 بیٹے، ایک چاند ہے ایک یوباب ہے.
युबाब को कहा है कि जा बेटा बारह कुर्सी लेके आ। लगा अच्छा बा मैं जाना। चांद नू क्या जा दूसरी कुर्सी ले आके आ। मैं नहीं हो जाना। जिसने कहा है कि अच्छा मैं जाता हूं लेके आता हूं वो गया ही नहीं है, यस सर ही कहा है। और जिसने कहा कि मैंने नहीं जाना वो गया है, जाकर कुर्सी उठा कर ले आया। दो बेटे हैं। तो यसु मसीह ने ये तमसील कही कि यूहन्ना तुम्हें कह रहा है। उनको पता था कि ये हमें कह रहा है, फकीरों को फरीसियों को पता था कि ये हमें कह रहा है। तो यसु मसीह ने कहा कि तुम्हारी नजर में सही बेटा कौन सा है, दुरुस्त कौन सा है। उन्होंने कहा जी वो जो पीछे पछताकर गया। जिन्हें जाके कुर्सी ला के दी थी वही ठीक है ना, जिन्हें हाँ की थी तो गया कोई नहीं, उन्होंने नहीं ना मने। इसमें भी यसु मसीह ने उनको यही कहा कि यूहन्ना तुम्हें कहता रहा है, तुमने उसकी नहीं मानी। जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है। तुमसे पहले कसबियां, गुनाहगार और वो तमाम लोग जिनको तुम रांधे हुए समझते हो वो पहले बादशाही में दाखिल। जेड़े ए आखी जाएंगे हाँ ठीक है अब्बा ठीक है, ठीक है अब्बा ठीक है, ते काम कोई नहीं करनगे, वो बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। फिर यीशु मसीह ने ठेकेदार की तमसील दे दी है। यीशु मसीह ने कहा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है आप इस तमसील को पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में। किसवें बाब की 33वीं आयत से 39वीं आयत तक ठेकेदारों को पाकिस्तान दिया है। पाकिस्तान का फल लेने के लिए नौकर को भेजा, नौकर को मार दिया। किसी ऑफिसर को भेजा, मुंशी को भेजा, सबको मार दिया। बेटा आया तो बेटे को भी मार दिया। अब पाकिस्तान को नए ठेकेदार को दिया जाएगा। यीशु मसीह फिर उनको कह रहे हैं, फकीर फरीसियों जो मजहब के ठेकेदार हैं उनसे ये कह रहे हैं कि भाई अब ये ठेका तुमसे ले लिया जाएगा। इस तनाजर में मेरे लिए और आपके लिए भी एक सबक है, हम सब के लिए, कलीसिया के लिए, कि अब नए ठेकेदार हम हैं। हम यीशु को कितना फल दे रहे हैं। जिस तरह संजीर के दरख्त ने फल नहीं दिया, फल से बात शुरू हुई है। अब इसी तनाजर में यीशु मसीह सबसे बात कर रहे हैं और तमसील बदल बदल कर बात ये सिखा रहे हैं कि भाई फल दोगे तो फिर ही गल बनेगी। यीशु मसीह ने जब ये तमसील कही तो अली अलान उसने कह दिया कि बनी इसराइल से ये बादशाही ले ली जाएगी, पाकिस्तान ले लिया जाएगा और नए लोगों को दे दिया जाएगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात कही और हवाला खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब ये फिर एक और मिसाल खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं और इस मिसाल को पूरे सामाइन जानते थे। उन जो मजहबी लोग थे वो तो बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये गलबन ज़बूर की किताब का ये है हवाला है, ज़बूर 118 22 23 23 आयत।
لیکن اس کے پیچھے کہانی جو تھی وہ بھی بڑی خوبصورت کہانی تھی. اس کہانی کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں عہد عتیق میں ملے گی جب ہیکل تعمیر ہو رہی تھی، لیکن روایات میں یہ پائی جاتی ہے، سینہ بہ سینہ چلتی آئی. کیونکہ خدا نے یہ کہا تھا کہ ہیکل میں چھینی کی آواز نہ آئے، ہتھوڑی کی آواز نہ آئے. پتھر کان میں کاٹے جاتے تھے، پتھر اس طرح سے کاٹ کر لائے جاتے تھے کہ وہ لا کر صرف رکھنے ہیں. آپ نے چھوٹے بچوں کی وہ پزل گیم وہ دیکھی ہوگی جو گھر بناتے ہیں، لائن بناتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر وہ فٹ ہو جاتی ہیں چیزیں نا، لیگو، ہاں وہ والی. پتھر بھی اسی طرح کے بنے ہوتے تھے. تو ایک پتھر ایسا آیا جو دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ اس شکل کا پتھر ہوتا تھا، اس شکل کا. اور ادھر بھی ٹانگ ہوتی تھی اس کی، ادھر بھی ٹانگ ہوتی تھی، اور بیچ میں جگہ بنی ہوتی تھی، وہ ادھر کونے میں فٹ ہو جاتا تھا. اس دیوار کو بھی اور اس دیوار کو بھی وہ آپس میں باندھ لیتا تھا. وہ کونے کے سرے کا پتھر کہتے تھے. وہ پتھر خوبصورت دکھنے میں خوبصورت نہیں تھا. جب وہ پتھر سامنے آیا تو باری تھی وہ سامنے ماتھے کی، سامنے گھر کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے کسی بھی مکان کا. تو مستریوں نے کیا کیا کہ اس پتھر کو اٹھا کر پیچھے قدرون کے نالے میں پھینک دیا. کیا سونا نگاہ تے خدا دے گھر چ نہیں لاؤنا. جب ہیکل بن کر تیار ہوگی اور سب سے اوپر کونے کے سرے کا پتھر ماتھے پر رہ گیا، مستریوں نے کہا جو ایک پتھر کٹ گیا. تو پتھر کاٹنا اس زمانے میں آج سے 2-3 ہزار سال پہلے آسان کام نہیں تھا. آج کی طرح کی مشینری تو تھی نہیں. تو جو کان کن تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے پتھر گن کر بھیج دیے، اب وہیں پر دیکھو کہ وہ پتھر وہیں پر ہوگا. تو پھر مستریوں کو یاد آیا، اچھا وہ پتھر تے سی پیچھے قدرون دے نالے چ سٹیا سی. پھر وہاں سے نکال کر اس ہیکل کے سامنے والے کونے پر لگایا گیا اور ہیکل مکمل ہوئی. اور وہاں سے یہ مقولہ بھی نکلا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. خداوند یسوع مسیح ان کو جتا رہے تھے کہ بھائی تسی مینوں قبول نہیں کیتا، پر اب یہ پتھر جس پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے آیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا. جن لوگوں نے یسوع مسیح کو رد کیا ہے وہ یہ جان لیں. اب یہ 2 آمدوں کی بات بھی ہے، یسوع مسیح کی 2 آمدوں کی. پہلی آمد میں وہ آیا تھا حلیم بن کر، گدھے پر سوار ہو کر. اب اس نے آنا ہے عدالت کرنے کے لیے. اب یہ پتھر جس پر گرے گا اس کو کیا کرے گا؟ آٹا بنا دے گا، پیس ڈالے گا. اور یوں خداوند یسوع مسیح نے آج کا دن گزارا. اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. اس بات سے سردار کاہن، فریسی اور فقیہ اور جتنے بھی لیڈران تھے، لیڈرز جو تھے وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے سانو نہیں چھاڑا. اور پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو خیر بات کہہ دینا کہ چھڑو آپ ہی جان چھڑا کے پاسے ہو جائے. لیکن یسوع مسیح نے نہیں چھوڑا. یسوع مسیح نے پھر شادی کی ضیافت کی تمثیل سنائی. خداوند یسوع مسیح نے اس طرح سے بہت ساری باتیں کی. آج کا سارا دن اس نے فقیوں اور فریسیوں کے ساتھ گفتگو میں گزارا. خداوند یسوع مسیح کی یہ گفتگو ساری کی ساری، یہ ساری تمثیل، سارے بیان آج بھی مجھے اور آپ کو
یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی یسوع مسیح ان تمام لوگوں کی زندگی سے محبت رکھتا ہے جو اس کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ وہ آیا ہی بیماروں کے لیے ہے، تندرستوں کے لیے نہیں آیا۔ وہ سارے لوگ اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سچے اور صحیح لوگ ہیں، ہم ہرے بھرے ہیں، ہمارے پاس پتے بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، ہمارے پاس جڑیں بھی ہیں، ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ہم پچھلے 1500 سال سے ہیکل سے جڑے ہیں، ہم پچھلے 1500 سال سے یہوہ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمارا باپ ابراہیم پچھلے 2000 سال سے خدا کے ساتھ ایک بانڈ میں ہے، ایک معاہدے میں ہے، ہم کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتے، ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ہمارے پتے بڑے ہرے بھرے ہیں، ہم دنیا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، قدر ہے، بہت کچھ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اب دی اینڈ ہو گیا، اب صرف وہی شخص آگے بڑھے گا، آگے چل سکتا ہے جو خدا کے لیے پھل پیدا کرے گا۔ جس میں ابتدائی پھل ہی نہیں لگے گا اس کو کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پھر اگلی تفسیروں میں ہم نے یہ سیکھا۔ آج یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے یہ بھی چیلنج کرتا ہے، مجھ سے اور آپ سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضے سے خدا سے کچھ مانگ سکتے ہیں۔ بلا وجہ کی دعائیں کسی کام کی نہیں، جو دعا کلام اور ایمان کے تناظر میں نہیں ہوگی وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ جو دعا خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق، ایمان کے مطابق نہیں ہوگی وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایمان سے اور دعا سے، پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ جا تو وہ اکھڑ جائے گا، لیکن ہوگا وہی جو ایمان کے ساتھ۔ اگر تم نے کہیں خدا کے کلام کو رد کر دیا ہے لیکن پچھتا کر اگر تم چل پڑے ہو، واپس خدا کی طرف مڑ پڑے ہو، تو پھر بھی تم قبول کر لیے جاؤ۔ لیکن اگر تم قبول کرتے ہو اور خدا کے کلام پر عمل کرنے سے عاری ہو، قاصر ہو، تو پھر قبول نہیں کیے جاؤ۔ آج خدا مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، کیونکہ آج کا سارا دن اس نے ان باتوں میں ہی گزارا کہ وہ تمام لوگ جو اس کے پاس نہیں آ رہے وہ بھی آ جائیں۔ باپ بیٹے کے نام سے آمین۔